میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سمجھاتے کس طرح سے ہیں۔ 3 صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت سیدنا محیصہ بن مسعود، حضرت خویصہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن سہل۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل جو تھے وہ ان سب سے عمر میں چھوٹے تھے، یہ 2 بڑے تھے۔ عبد الرحمن بن سہل چھوٹے پر انہوں نے بات پہلے کرنی شروع کر دی، اور جب وہ بات پہلے گفتگو شروع کر رہے تھے اور گفتگو بڑھ کے کرنا چاہ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ مجھے بات پہلے کرنی چاہیے، بات ہی کرنی تھی نا، کوئی حرج نہیں ہے، پہلے چھوٹا کر لے۔ اگر آپ دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کوئی حرج تو نہیں، ٹھیک ہے پہلے چھوٹا بات سنا لے۔ بہو نہیں بولنے دیتی کئی دفعہ، وہ کہتے ہیں پہلے میری سنو، یہ بیٹے نہیں بولنے دیتے، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ تو تھے ہی نہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے، بول پڑتے ہیں، کیا کیا جائے۔ لیکن 3 صحابہ آئے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سہل چھوٹے تھے، انہوں نے بات حضور کو پہلے سنانی چاہیے، حضور تو سب کے نبی ہے نا، اور سرکار نے تو سب پر کرم نوازی کرنی ہے، سننی ہے۔ وہ پہلے سنانے لگے تو حضور نے روک دی، آپ ذرا ٹھہر جائیں، ابھی آپ بات نہ کریں، پہلے بڑوں کو بات کر دیں۔ تعلیم بیان فرمائی کہ گفتگو میں بڑوں کو پہلے موقع دیا جائے۔ ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا وہ؟ ادھر ہی تھا، مجھے بتا کے کہ ابھی آ جائے گا، وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ ابا ایک دفعہ گھر میں لڑائی کی، بیٹے کو مارا، اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار بھی کھائی، لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیانی ہو جایا کر دوں، پر وہ بولتی ہے تو ہی چپ کر جا، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ساری زندگی بیوقوف رہی، میں تیرا دفاع کرتی رہی، تیرے حصے کے تھپڑ کھاتی رہی، اور مجھے آج تو نے بتایا کہ تو سیانی نہیں تھی، آج تو نے بتایا کہ تو عقل مندی نہیں تھی، اماں تجھے کیا پتا، میری بیوی کے سامنے تو ہی سیانی ہو جا۔ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے، وہ یار میں ہی سیانی نہیں تھی۔ سنو نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، چھوٹے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں، پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں۔ امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا، میں نے یہاں تک بھی نا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا، روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی۔ ہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دسیا جے نا کہ میں تانوں آکھیا سی، انہیں گلاں چانوں آکھیا جے میرے نال بولے تھے صحیح کرے، انہوں دسیو نا میرے نال بگڑ جائے گا، انہوں آکھیا جے نا میں تانوں شکایت لائی، پر نا انہوں گلاں سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے، مینوں تکلیف، انہوں آکھیو نا۔ او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے، چھوٹا تو نہیں ہوتا۔ دھارا اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں۔ انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی، کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی، لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی، اولاد کو پانیاں دے دی، سارا کچھ دے دیا۔ بچے ہیں کہ سمجھتے نہیں، احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں۔ احترام، ایک شخص نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ ابن عساکر دیکھیے گا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہیں، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے۔